وہ ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے من مخصوص انداز میں بولی تھی۔ پھر اچانک دانین کے پریشان چہرے کو نوٹس کیا اس نے۔ تمہیں کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ اس نے میز پہ رکھے دانین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خیریت ہے، بس ایک کام کر دو گی میرا؟ دانین نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پرسوچ انداز میں نرمل کی طرف دیکھا تھا۔ بولو۔ وہ بغور دانین کو جائزہ لے رہی تھی۔ تم زین سے کہو میرے گھر رشتہ بھیجے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی۔ نرمل کی بانچیں کھل گئی تھیں، آنکھوں میں شرارت تھی۔ تو یہ بات ہے جناب، زین کی تو لاٹری نکل آئی۔ تم فکر نہ کرو میری شہزادی، سب مجھ پہ چھوڑ دو، وہ اپنے مخصوص شوق پن میں بول رہی تھی۔ زرداد، ایک تو تمہاری کبھی سمجھ نہیں آئی ہمیں، کیا چیز ہو تم؟ اشال نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے زرداد کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ خود بھی اس سے بھی زیادہ پریشان حال لگ رہا تھا۔ زری دانین کی منگنی ہے آج شام کو، اور تم یہاں کھڑے ہو مجھ سے کہہ رہے ہو چلو اس سے میرے رشتے کی بات کرو۔ تمہارے نزدیک کی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ اشال ماتھے پر 100 بل ڈالے اس پہ چیخ رہی تھی۔ اور وہ جس سے تمہاری بات پکی ہوئی ہے منسا، اس کا کیا؟ ہاں اب بولو۔ اشال اس کا نیچے کو جھکا چہرہ اوپر کو اٹھا کے بولی تھی۔ بھاڑ میں جائے وہ میری طرف سے، وہ دھاڑنے سے کیسے انداز میں بولا تھا۔ آنکھوں میں لالی تھی جو بہت سی شب کی بیداری کا واضح ثبوت تھی۔ تم یوں ہی فضول بحث کرتی رہو گی اور ادھر منگنی ہو جائے گی اس کی۔ زرداد کو اب غصہ آ رہا تھا۔ آج سکندر کے فون پر اسے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ دانین کا رشتہ آیا ہے، اور دانین کی ہی مرضی شامل ہے اس میں۔ آج اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ تھا اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تم پاگل مت بنو، وشال نے آواز کو دھیما رکھ کر اسے سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں کرتی وہ اسے پسند، مجھے پتہ ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم نے میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ زری کیا چیز ہو تم؟ جینے دو سب کو ان کے حال میں۔ جب بھی میں تمہاری طرف سے بے فکر ہو جاتی ہوں ایک نیا تماشا شروع کر دیتے ہو تم۔ پہلے منشا کے لیے، اب سب کو اتنی مشکل سے راضی کیا، اور اب جب اس کے ساتھ سب بات ہو چکی ہے تو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس سے محبت بھی نہیں تھی۔ دانی سے ہے محبت؟ اشال نہ سمجھ آنے والے انداز میں سر پہ ہاتھ رکھا۔ کل کو تمہیں دانی سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ اشال کا لہجہ اب سخت تھا۔ میں جا رہا ہوں، میں خود ہی بات کر لوں گا۔ میں تم میں سے کسی نے بھی میرا ساتھ دیا بھی ہے؟ وہ دھاڑتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ رکو میں چلتی ہوں۔ اچانک آنے والے خیال سے وہ اٹھی اور کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ زرداد نے منسا کی دفعہ اسے بالکل ریئیکٹ کیا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ اشال کو اس کے دل کی سچائی پر یقین آ رہا تھا۔ وہ رانیہ کی چند چیزیں بیگ میں ڈالتی ہوئی اس کے ساتھ حیدرآباد کے لیے نکل پڑی تھی۔ راستے میں زرداد اسے پوری طرح قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے کہو اپنی محبت سنبھال کے رکھے۔ ہارون کا غصے سے برا حال تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا اس لڑکے کی بالکل ضمانت نہیں دیتا، خبیث ہے یہ پورا۔ وہ سکندر کی طرف منہ کر کے بول رہے تھے۔ ان کو غصے سے سانس چڑھا ہوا تھا۔ اشال کو آگے کر کے وہ خود اوپر چلا گیا ہے۔ سکندر خاموشی سے پرسوچ انداز میں بیٹھے تھے۔ اب کیا ہم خاندان کا تماشا بنا لیں اس خبیث کے لیے؟ سب ہکا بکا کھڑے تھے زرداد کی اس فرمائش پہ۔ ہارون کا بول بول کے برا حال تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا سر توڑ دیں زرداد کا۔ دانین پالر گئی ہوئی تھی۔ بھائی صاحب ایک منٹ، آپ بیٹھیں۔ سکندر نے ہارون کو صوفے پہ ایک کندھا پکڑ کے بٹھایا تھا۔ زرداد نے جو بھی کہا ہے اس پر سوچا جا سکتا ہے، اتنی کوئی غلط بات نہیں کی اس نے، سکندر نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی انہیں رتی بھر بھی زرداد پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ زین باہر کا لڑکا ہے، جو بھی ہے دل میں ایک ڈر ہے اپنی بیٹی دیتے ہوئے۔ اگر زرداد سے دانین کی شادی ہو جاتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ ہارون اب سکندر کی بات تھوڑے تحمل سے سن رہے تھے، اور جو نیلم کا کزن تھا جو اتنے مان سے رشتہ لے کے گیا تھا، وہ سمرا ہرگز اس بات سے خوش نہیں تھی۔ ماتھے پر 100 بل ڈال کر بولی، اماں وہ کہہ رہا تھا اتنا عرصہ ہو گیا اس کی منسا سے کوئی بات نہیں ہوئی، انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اور اس کا تو اس سے تب ہی من کھٹا ہو گیا تھا جب اسے برے حال میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اشال نے سب کو قائل کر رہی تھی۔ شازر تم دانین کو پارلر سے لے آؤ، میں ان سے بات کروں گا، تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ ہارون نے دو ٹوک بات کر کے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ تو پھر یہ بات
ہی نہیں بنتی۔ بچی خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں زرداد سے شادی۔ دانین ہلکے سے پیچ پنک رنگ کے سوٹ میں سلیقے سے کیے ہوئے میک اپ اور جولری زیب تن کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر جھکا کر وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا ضبط سے۔ دل کر رہا تھا جائے اور منہ نوچ لے زرداد کا۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں، سکندر دانین کے سر پر کھڑے کہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی تھی اور سکندر کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سکندر نے دانین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں ٹھہر کے بات کی تھی۔ زرداد مجھے بہت عزیز ہے، بہت ہی پیارا بچہ ہے، دل کا بھی اچھا ہے۔ ہاں کچھ غلطیاں پہلے جوانی میں کرتا رہا، پر اب ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا ہر لحاظ سے تمہارے مستقبل کی روشن ہونے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دل سے کہ تم شادی کر لو اس سے۔ سکندر کا ہاتھ ابھی بھی دانین کے سر پہ تھا۔ زین اچھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا وہ اچھا نہیں ہے، پر مجھے عجیب سا ڈر ہے بیٹا، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ بیٹی کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب تم بولو، تم کیا چاہتی ہو؟ میری خواہش جاننے کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے دانین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا میں زین سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے زرداد سے شادی نہیں کرنی، گھٹی سی دھیمی سی آواز میں دانین نے کہا تھا۔ بابا پلیز مجھے زرداد کے لیے قائل مت کریں، میں اس کے ساتھ ہرگز خوش نہیں رہ سکوں گی۔ سکندر نے دانین کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خوش رہو میری گڑیا، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ چھت پر انگاروں میں لوٹ رہا تھا۔ نیچے صحن میں زین دانین کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ اس کی کوئی 5ویں سگریٹ تھی۔ آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا، تکلیف تھی۔ اشال نے بتایا تھا کہ سب مان گئے تھے لیکن دانین نہیں مانی تھی۔ دانین ہنس رہی تھی۔ زین اور اس کے گھر والے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ زین کو کوئی بھی بہت ہی شریف و نفس قسم کا سادہ سا لڑکا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ تھا، دانین سے زیادہ شرما رہا تھا وہ۔ زرداد کا دل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے گلا دبا دے زین کا، جس کے پہلو میں اس کی محبت بیٹھی تھی۔ اس نے دیوار پہ زور سے ہاتھ مارا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دانین نے چونک کے دیکھا تھا۔ زرداد آنکھوں میں خون بھر کر اجڑی ہوئی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ ڈریسنگ میز کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زرداد تیزی سے دانین کی طرف بڑھا تھا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر زور سے اس کا وجود دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ ہنوز دانین کے ہونٹوں پر تھا۔ زرداد نے اسے دیوار سے لگا کر خود کو اس کے ساتھ یوں لگایا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زرداد کی سانسوں کی آواز تک اسے سنائی دے رہی تھی، جو غصے سے تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ تڑپنے کے سے انداز میں اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے فولادی جسم کے آگے سب کوشش ناکام تھی۔ دانین، سکندر، شادی تو تمہاری مجھی سے ہوگی، اس کے کان کی قریب وہ گرایا تھا اور پھر دوسرے ہی ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی کو اتار دیا تھا۔ دانین مسلسل اپنے ہاتھ کو جھٹکے دے رہی تھی، تکلیف سے آنکھوں میں پانی تھا۔ زرداد نے بری طرح سے اس کی انگلی سے نوچی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بے آواز قدموں سے وہ اوپر آئی تھی، زور کے دھکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ زرداد بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا تھا۔ چہرے پر ایسا سکون تھا کہ اس کے آنے کی خبر جیسے پہلے سے ہی ہو۔ دانین کا خون جل کر رہ گیا تھا۔ سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ دانین کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے کھانسی آنے لگی تھی۔ ایک بار کو وہ ہوا میں ہاتھ مار رہی تھی دائیں بائیں، اور دوسرے ہاتھ کو ناک پہ رکھا ہوا تھا۔ میری رنگ واپس کرو زری، انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا۔ دے دوں گا، بے فکر رہو، بڑے انداز سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زری، میں اسی وقت جا کر تایا ابو کو بتا دوں گی، میری رنگ واپس کرو۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ قدم پیچھے جا رہے تھے۔ جاؤ، ابھی جاؤ، ویسے بھی یہاں میری شرافت اور محبت پر کسے اعتبار ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھے بالکل اسی کے سامنے کھڑا تھا۔ تو ایسا کرنے سے کیا تم پر اعتبار کر بیٹھوں گی میں؟ بھول ہے تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، پر اس نے تو آج جیسے شرافت بلائے تاخ رکھ چھوڑی تھی۔ دانین نے جیسے ہی نظر اس سے ملائی، اس نے شرارت سے اپنی دائیں آنکھ دبائی تھی۔ چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، نچلے ہونٹ کا ایک کونا دانتوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دانین ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔
رنگ صحیح وقت پر صحیح جگہ جائے گی، تمہیں ابھی بالکل نہیں ملے گی۔ اس کے چہرے پر گری اس کے بالوں کی لٹ کو دھیرے سے چھوا تھا۔ دانین نے زور سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تو زرداد نے اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا تھا۔ شرارت تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی دانین سکندر، بڑے پیار سے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ ویسے ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہوا تھا۔ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ آواز دکھ، درد اور ضد پہ آنے کی وجہ سے بھاری اور کھردری سی ہو گئی تھی۔ میں بھی کراچی جا رہا ہوں، یہ رنگ تمہاری امانت ہے، میں خود تمہیں پہناؤں گا، فکر نہ کرو، لیکن ابھی نہیں۔ جاؤ اب، شاباش۔ واپس جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا پھر سے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارا ایسے کرنے سے میں پھر سے تمہاری گھٹیا محبت پر یقین کر بیٹھوں گی تو زرداد یہ تمہاری بھول ہے، سمجھے تم؟ انگشت انگلی کی اکڑ دانین کے پختہ ارادے اور زرداد کے لیے نفرت کا واضح ثبوت تھی، اور میری اور میرے زین کی سچی محبت پر ایسی ہزاروں انگوٹھیاں قربان۔ بڑے حقارت سے ناک اوپر چڑھائی تھی۔ رکھو شوق سے اپنے پاس۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار گئی تھی۔ زرداد نے زور کا کہکا لگایا تھا، میری اور میرے زین۔ اس نے زرے لب دانین کے الفاظ کو دہرایا تھا اور پھر کہکا لگایا تھا۔ کہکا اتنا جاندار تھا کہ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے۔ پھر بیڈ سے اٹھا تھا اور ارد گرد تلاش شروع کر دی تھی۔ کہاں رکھ چھوڑی تھی وہ سرخ ڈائری؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے سوچ رہا تھا۔ سانولی سلونی سی محبوبہ، تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے جانے کیسی آس دلائیں، ہائے ہائے کرے سب لڑکے۔ زرداد کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سٹیج پر لاکھوں لوگوں کے دل کی دھڑکن بنا گا رہا تھا۔ لڑکیاں، لڑکے سب اس کے ساتھ جھوم رہے تھے، گا رہے تھے۔ زرداد نے اس کے گانے کا ریمیک کیا تھا اور اس کی آواز پر یہ گانا سب لوگوں کے دل کی دھڑکن بن کے دھڑکنے لگا تھا۔ ہر جگہ یہی گانا سنائی دینے لگا تھا۔ زرداد اب ہر طرح سے اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ آئے دن انٹرویوز، سب سے پہلے بڑے اشتہار کا برانڈ ایمبیسڈر وہی تھا۔ زری کے نام سے اس نے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا تھا اور اب اس کی حیدرآباد والی کپڑوں کی دکان زری برانڈ کے نام میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سکندر اور شاذر نے اس معاملے میں بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ دونوں دنوں میں سب حالات بدل کے رکھ دیے تھے۔ 7 ماہ کے اس پورے عرصے میں اس نے دانین سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہی نہیں، اس کی محبت کی شدت میں بھی کوئی کمی آئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی محبت کی شدت میں کوئی کمی آئی تھی، محبت کا رنگ تو گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دانین کے نام سے اس نے ایک البم بنا ڈالی تھی، دانی، جس کا مین گانا یہی تھا، جس پہ پوری دنیا جھوم رہی تھی آج اس کے ساتھ۔ منسا کی دوبارہ کبھی اس نے کال تک نہیں اٹھائی، لیکن وہ ابھی بھی اس سے اپنی پوری کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح پھر سے پیچ اپ ہو جائے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا، شور و غل، چیخو پکار، سیکیورٹی کے بیچ میں سے گزرتا ہوا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا تھا، جس کے بند شیشوں کو ہاتھ لگانے کو بھی لڑکیاں اپنی خوش قسمتی تصور کر رہی تھیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دانین نے صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ نائٹ شفٹ کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ ذہن سے بہت کم بات ہوتی تھی اس کی۔ وہ کبھی کبھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے دانین کو کال کرتا تھا۔ آج بھی وہ زرداد کا گانا سننے پر اس کا دل مچل گیا تھا۔ اچھا سنو، ایک گانا بھیج رہا ہوں، جب بھی سنتا ہوں تمہارا چہرہ لہرا جاتا ہے آنکھوں کے آگے۔ زین کی ملتان کے کسی ہاسپٹل میں جاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنا آبائی گھر بھی وہی تھا۔ ان دونوں کی شادی کی تاریخیں رکھی جا چکی تھی۔ بھیجیں آپ، میں سنتی ہوں، سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ فون کو ایک طرف رکھ کے آنکھوں کو ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دبایا تھا۔ پیغام کی بیپ کے ساتھ ہی اس نے فون اٹھایا۔ تھوڑی دیر پروسیسنگ کے بعد ویڈیو زرداد کی آواز کے ساتھ گونج رہی تھی۔ سامنے سلونی سی محبوبہ، تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے جانے کیسی آس دلائیں، ہائے ہائے کرے سب لڑکے۔ دانین نے فوراً ویڈیو بند کر دی تھی۔ چہرہ تپنے لگا تھا۔ اس گانے سے تو اسے نفرت سی ہو گئی تھی۔ ہر جگہ یہی گانا بجتا رہتا تھا۔ آج کل اس نے کچھ بھی تو ایسا نہیں کیا تھا۔ ہاں، بس ایک اس کی منگنی کی رنگ آج بھی اس کے پاس تھی۔ اس کے بعد نہ کبھی کال کر کے تنگ کیا، نہ کبھی حیدرآباد آیا۔ اگر آیا بھی تو گھر نہیں آیا۔ جھوٹی محبت کا خمار بس اتنا ہی ہوتا ہے زرداد ہارون۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں، لیکن کانوں میں ابھی بھی اس کی آواز گونج رہی تھی، ساملی سلونی سی محبوبہ۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ تم پاکستان آؤ۔ سامنے پڑے جوس کے گلاس کے کناروں پر اپنی انگلی کو آہستہ آہستہ پھیرتے زرداد نے سامنے بیٹھی منشا کی طرف دیکھا تھا۔ منشا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرداد
6 سال کا ریلیشن یوں ختم نہیں ہوا کرتا۔ منزا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، رشتہ چاہے 6 سالوں کا ہو یا 2 سالوں کا، یوں ختم نہیں ہوا کرتا، پر تمہارا اور میرا یوں ہی ختم ہوا کرتا ہے۔ یہ رسم تم نے ہی شروع کی تھی پہلے، سپاٹ لہجے میں جواب ملا تھا۔ وہ اس بات پر تھوڑی سی جذبز ہوئی تھی۔ منسا زرداد کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا کوئی ایک بھی تاثر دیکھنے میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ زرداد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ عشق، کرب میں لپٹی ہوئی بھاری آواز میں جواب ملا تھا۔ کس سے؟ منزا کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہے کوئی ظالم؟ جوس کا گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے چہرے پر قاتل مسکراہٹ لاتے اس نے کہا تھا۔ تو جو مجھ سے تھا وہ کیا تھا زرداد؟ منسا نے آنسو میں رندھی ہوئی آواز سے کہا تھا۔ خود ساختہ محبت، جس میں میرے دل سے زیادہ کردار میرے دماغ کا تھا۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ اب میرے اندر کا سارا انتظام اس کمبخت دل نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ کہکہا لگا رہا تھا۔ منسا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منسا کی آنکھوں کی نمی صاف واضح تھی۔ دیکھو، دماغ ابھی بھی کبھی کبھی قید خانے کی چھوٹی سی کھڑکی سے چیخ چیخ کر دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی اس کے بھی تھی۔ مرد مضبوط جسم کا مالک ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کا بھی اسی مٹی سے سینچا ہوتا ہے جس سے عورت کا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت آنسو گال پر گرا کر سکون پا جاتی ہے، لیکن مرد کو اپنے آنسو بھی پی کر دل پر ہی گرانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو دل کا دورہ پڑنے کی شرح میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ منسا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی بات کرنے کو تھی ہی نہیں۔ ایک ایسی ہی لاش کی طرح اٹھی تھی اور چل دی تھی، جبکہ زرداد اپنے سر کو جھکائے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی یا احمد کے ساتھ نکلو گی؟ حیدرآباد کے لیے گاڑی میں بیٹھا وہ اپنے کوٹ کو آگے والے بٹن کو کھول رہا تھا۔ ڈرائیور اس کے حکم کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم جا رہے ہو دانین کی شادی پر؟ حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتی ہوئی شال کی آواز ابھری تھی۔ میں نہیں جاؤں گا تو شادی کیسے ہوگی؟ کہکہا لگایا تھا۔ بکواس مت کرو، دیکھو تم مت جاؤ، میں تمہیں ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ روحانسی آواز میں شال اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، یوں بولو آؤ تمہیں لینے، سن گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شام کو دانین کی مہندی تھی، ابھی 4 بج رہے ہیں۔ نہیں تم جاؤ، میں آؤں گی احمد کے ساتھ۔ احمد ابھی آتے ہوں گے آفس سے۔ اشال کی آواز بھی بھائی کی محبت میں نمی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آؤ، میں جا رہا ہوں۔ اس نے ڈرائیور کو حیدرآباد نکلنے کا اشارہ کیا تھا اور خود سیٹ سے ٹیک لگا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جناب بھی پہنچ گئے ہیں، منال نے اس کے سر پہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کون؟ زری؟ بہت گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ دانین کا رنگ ایک دفعہ زرد پڑا تھا۔ جی جناب، وہی۔ اشال نے تو بہت روکا اس کو، پر تمہیں تو پتہ ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے کوئی روکے اسے۔ منال اب پیچھے ہو کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ خیر تم پریشان کیوں ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے۔ منال نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں تو پریشان کیوں ہوں گی؟ وہ منال کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سنا رہی تھی۔ منال کمرے سے چلی گئی۔ وہ اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد مختلف لگ رہی تھی۔ نگرا ہوا گندمی رنگ، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ، پھولوں کا زیور، پر آنکھیں، چہرہ ساکت، جذبات احساسات سے خالی۔ زرداد نے سب کچھ نوٹ ڈالا تھا، کھرچ ڈالا تھا اس کے دماغ سے۔ محبت کے جذبے سے ایسا اعتبار اٹھا تھا کہ ایک پل کو بھی کبھی اسے زین کی محبت پہ بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کرنے کے لیے بازو اوپر کیے تھے۔ بہت کچھ زرداد کی وجہ سے بدل گیا تھا، سوائے اس گھر کے جو ہارون کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی گھر کے صحن میں ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی مہندی کے لیے اسٹیج سجا تھا، پر اس دفعہ انتظام اتنا شاندار تھا کہ سب حیران تھے۔ زرداد نے کسی چیز کی کمی نہ رکھی تھی۔ باہر ساؤنڈ سسٹم پر اونچی اونچی آواز میں گانے بج رہے تھے۔ وہی گانا بج رہا تھا۔ دانین نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی تھی۔ وہ مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پہ آیا تو سب لوگ بے یقینی کے عالم میں اس کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ زرداد نے مہندی اپنی انگلی کے پور سے اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر پتے پر لگا دی تھی، پھر تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا۔ یہ پہلی شادی ہوگی جس میں دلہے نے اپنی دلہن کو مہندی لگائی ہے۔ بھاری آواز میں اس نے دانین کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔
दानीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो अपने मखसूस अंदाज में आंख दबाई और वहां से उठ के चला गया। दानीन नासमझी की हालत में उसे जाता देख रही थी। क्या है इसके जहन में, क्या करना चाहता है? वो अपनी सोचों में उलझ कर रह गई थी। थोड़ी देर बाद सबकी फरमाइश पर वो गिटार थामे अपना वही गाना गा रहा था, सांवली सलोनी सी महबूबा। गाने के बोल दानीन को जहर लग रहे थे। आंखें मोहब्बत से भर के वो बार बार कनखियों से दानीन की तरफ देख रहा था, जिसके लिए अब यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो, उसकी आवाज़ पर दानीन ने पलट कर देखा था। वो भी अंदर ही आई थी कुछ देर पहले उसके गाने से घबरा कर। तुम निकलो यहाँ से अभी, वो हड़बड़ा रही थी। उसके ऐसे कमरे में आने पर उसके दिन का उस दिन का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया था। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? जाता हूँ अभी। वैसे भी कल तुम मेरे पास ही होगी, तो आज इतनी बेताबी नहीं दिखानी चाहिए। वो शरारत से हंस रहा था। बकवास मत करो और निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं ताया अब्बा को आवाज़ दे दूँगी। कोई नहीं सुनेगा, सब बाहर सहन में है। मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें कहने आया था। राहत बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, कल नहीं सोने दूंगा। वो कहकहा लगा रहा था। दानीन का जब से रंग सुर्ख पड़ने लगा था। निकलो मेरे कमरे से बाहर अभी, इसी वक्त। वो चीखने से कैसे अंदाज में बोली थी। जा रहा हूँ। मुस्कुराता हुआ वो बाहर चला गया था और दानीन नोच नोच कर अपना जेवर उतार रही थी। क्या मजाक है ये? जैन अपने सामने पड़ी डायरी और अंगूठी को देख रहा था। मजाक नहीं है, यह हकीकत है। बड़े अंदाज में मुस्कुराया था जरदाद। तुमने डायरी पढ़ ली है? पता तो चल गया होगा कितनी मोहब्बत है उसे मुझसे, गंभीर बारी आवाज़ में कहा था। रात के 3 बजे वो जैन के कमरे में उसके ड्राइंग रूम में उसके सामने मौजूद था। जैन से उसकी पहली मुलाकात हो रही थी। दानीन क्या कभी किसी घर वाले ने भी जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। हाँ, सिर्फ इतना पता था कि उसको कि शाजिर का एक छोटा भाई भी है जो कराची में होता है। उसको तो यही लगा था मैं शायद उसे ना अपनाऊं, इसीलिए खामोशी से तुम्हारे प्रपोजल की एक्सेप्ट कर बैठी थी। कुर्सी के दोनों बाजू में अपना बाजू टिकाकर वो आगे को झुक के कह रहा था। जैन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करता रहूँगा और वो भी करती रहेगी, चाहे इस हकीकत के बाद भी आप उसे अपना लें। अब जरदाद कंधे उचकाता हुआ पीछे हुआ था। जैन कैसे ना यकीन करता। इस हकीकत की ना सिर्फ डायरी ही सबूत थी, बल्कि दानीन का उसके साथ रवैया भी सबूत था। जैन को कभी भी अपने लिए अपनायत का एहसास नहीं हुआ था उसकी तरफ से। आप भी कॉल करेंगे चाचू को और मना करेंगे। मेरी और दानीन की यह हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बड़े इल्तिजा के अंदाज में जरदाद ने कहा था। जैन ने एक नज़र अंगूठी की तरफ डाली और उसकी चाचू दानीन को कहें मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे जाए, उसने धीरे से सिकंदर को कहा और नासमझी की हालत में ऊपर आगे बेताबी से उसका इंतज़ार करने लगा था। मुझे क्या हो गया है? वो अजीब कश्मकश का शिकार था। जहन कह रहा था वो नहीं आएगी, दिल कह रहा था वो आएगी। इन्हीं सोचों में गुम था जब दरवाजे पे दस्तक हुई थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था। दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया था। वो चल के पास आ रही थी। उसमें हिम्मत भी नहीं थी कि पलट के उसे देख पाता। अब वो उसके पास आ गई थी। देवर जी, चाय आपकी। अस्मा की आवाज़। वो बुरी तरह चौंका था। अस्मा हाथ में चाय पकड़कर खड़ी थी। ओह भाभी, जरदार ने अपने होंठों पर जुबान फेरी थी। जी मैं, हम भी तो अपने सुपरस्टार के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लें। अस्मा बड़ी खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। जी जी, क्यों नहीं भाभी, बैठें। उसने सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया था। भाभी, शादी की एल्बम कहाँ है? बातें करते करते उसने अस्मा से पूछा था। हाँ, वो मेरे कमरे में है, अस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा, मैं अभी ले आता हूँ, मुझे देखनी है। और वीडियो? वो भी तो आ गई होंगी, कान के पीछे खारिश करते हुए पूछा था। जी बिल्कुल, और आपके तकरीबन गाने रिकॉर्ड करवाए हैं शाजिर ने वीडियो पर, अस्मा हंसते हुए कह रही थी। अच्छा, फिर तो आज ही देखना पड़ेगी। चाय का कप पास पड़े टेबल पर रखते हुए उसने कहा था। तुम भी कुछ दिखाओ पहले, अस्मा ने शरारत आंखों में भर के कहा था। क्या?
وہ اسما کے انداز پہ ہنسا تھا۔ شازر تو سنجیدہ سا تھا، لیکن اسما کافی چلبلی سی تھی۔ جناب، منسا کی فوٹو دیکھنی ہے مجھے۔ وہ بھی ہنس رہی تھی۔ زرداد کے چہرے سے ایک دم ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ منسا کو تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ ایک دم دماغ نے دل کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ زرداد ہارون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو منسا سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ تو مل بھی گئی ہے تمہیں۔ تمہارے دل کو قرار آ جانا چاہیے اب۔ بھابھی، میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کی فوٹو موبائل پر۔ وہ اپنی ہی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اوکے، اب میں جاتی ہوں، میں نکال کے رکھتی ہوں البم اور ویڈیو۔ وہ خوش دل سے کہتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی اور وہ دم سادے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ تھی بے سکونی جو مجھے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی، اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ منسا کے لیے تو دل کبھی یوں دھڑکا ہی نہیں، بس محسوسات ہی تھے۔ اب وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ان کی اس دن والی لڑائی کو پورا ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور اس نے اسے کال تک نہیں کی تھی۔ وہ بھی ضد کی ایسی تھی، ایک دفعہ بھی اسے کال نہیں کی تھی۔ دل نے اکسایا ہی نہیں، اور آج وہ یہ سب سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے اندر کی بے چینی کا سبب ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ زرداد ہارون جو خود کو شہزادہ تصور کرتا تھا، آج بری طرح ایک عام سی رنگ و روپ والی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ اس کے دل سے جنگ ہار گیا تھا۔ وہ گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اس کا دل پر اب کوئی بس نہیں تھا۔ منسا سے محبت کی تھی اس نے، اور اس کی خود ساختہ محبت تھی، لیکن دانین سے محبت ہو گئی تھی، اور جو محبت بس ہو جایا کرتی ہے وہ انسان کے دل میں خدا کی ڈالی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ نے آج اسے اس لڑکی کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا جس کی معصوم اور مخلص محبت کو اس نے 5 سال پہلے بری صبح مشہود کے فون پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ سر، آپ نے جانا تھا آج، ساز فلم کے گانے کی کمپوزنگ ہے۔ مشہود کی آواز اس کے سر پر تھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ یار، وہ ہاتھ کا سہارا لے کے اٹھا تھا، ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی۔ تم ایسا کرو، اس کو نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دو۔ اب زیادہ سے زیادہ گردن کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ہلکی ہلکی چٹکنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ساری رات دانین کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ ویسے ہی سو گیا تھا۔ اب گردن میں بھی شدید درد تھا۔ اوکے سر، اور وہ اظہر حسان کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی شام کو، مشہود نے اگلی بات کی تھی۔ ان سے میں خود پرسنلی بات کر لوں گا۔ اور ہاں سنو، اب مجھے پورا ویکنڈ کوئی کال فارورڈ نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ سارے کانٹریکٹ سب کچھ ایک ویک پینڈنگ کر دو۔ وہ مشہود کو تھوڑا سخت لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ سر، میم منشا اگر کال کریں؟ مشہود نے ڈرتے ڈرتے اگلا سوال کیا تھا، کیونکہ پہلے بھی وہ اسے اپنا پرسنل نمبر نہیں اٹھاتا تھا، تو منسا مشہود کے ذریعے ہی اس کی رپورٹ لیتی تھی۔ نہیں، اس کی کال بھی نہیں، بلکہ ایک کام کرنا۔ زرداد نے نچلا ہونٹ دانتوں میں لے کر سوچا تھا، منسا کی کال آئے تو اٹھانا مت۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ ایسے عجیب سا ہلکا محسوس کر رہا تھا وہ خود کو، کیونکہ دل نے رات کو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دانین سکندر کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے ہونٹوں پر برسوں بعد زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد نیچے اتر رہا تھا جب 10 بج رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ وہ تو ہاسپٹل جا چکی ہوگی۔ اسی خیال میں وہ برآمدے سے ہوتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا، اور ڈائننگ ٹیبل پر وہ ہاتھ میں اخبار پکڑے اور سامنے چائے کا کپ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے خوشگوار حیرت اور خوشی نے زرداد کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دانین نے منہ اوپر کیے بنا صرف پلکوں کی جھالر اٹھا کے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی جو ساکت کھڑا تھا اس کے سامنے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ دانین اس کی نظروں کی الجھن سے پورا اخبار کھول کر منہ کے آگے کر لیا تھا۔ زرداد کے لب مسکرا دیے تھے۔ آج کہیں نہیں ہاسپٹل؟ اب دانین کے سر پہ کھڑا تھا وہ۔ دانین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نائٹ شفٹ ہوگی، اور ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور خود ہی اپنے کیے ہوئے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پھر بھی دوسری طرف وہی خاموشی تھی۔ وہ بے نیازی سے اخبار پڑھ رہی تھی، منہ پورا اخبار کے نیچے چھپا دیا تھا۔ زرداد اب دھیرے دھیرے سے کھانے کے میز کو بجا رہا تھا۔ وہ ایک دم سرخ چہرہ لیے وہاں سے اٹھی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی پشت پر کمر تک لہراتے اس کے بال زرداد کے دل پہ بجلیاں گرا رہے تھے۔
وہ اب ہلکے ہلکے سے مکے دل پر لگا رہا تھا، جیسے کہ دل کو دھڑکنے سے باز رکھ رہا ہو۔ زرداد ہارون وہ تو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، اس کا دل چاہا وقت گھوم جائے اور کاش اس نے جو غلطی کی تھی وہ اس کو سدھار لے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے پہلے غلطی کی تھی یا دل اب غلطی کر بیٹھا ہے۔ بار بار وہ اس کی منال کی رخصتی پر لی گئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جب وہ کھڑی رو رہی تھی۔ سرخ جوڑا کیا جچ رہا تھا اسے، پتہ نہیں دل بھر ہی نہیں رہا تھا۔ آنکھیں اور دل بضد تھا، اور وہ دماغ کو کسی صندوق میں بند کر ڈالا تھا دونوں نے مل کے۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی فوٹو کو دیکھتا رہا تھا، پھر اسے موبائل میں ویڈیو اور البم اس کی تصاویر بنا ڈالی تھی اس نے۔ رات کو ٹی وی دیکھنے کے بہانے سے وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن دل صرف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹی وی تو بہانہ تھا، دیکھ تو وہ موبائل پر تصاویر رہا تھا، کبھی زوم کر کے تو کبھی آنکھوں کے قریب کر کے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کس وقت اس کے وہیں صوفے پر آنکھ لگ گئی تھی۔ جس کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کس لمحے اور بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ زرداد اسے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تانگ آ کر اسے گھورنے کے گھر سے دیکھتی تو وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ سب ہارون کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب بار بار دانین کو یہ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کو وہ الجھ کر وہاں سے اٹھائی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں آ کے بیٹھی تھی جب جناب وہاں آدم کے تھے۔ دانین نے خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اب اندر آ چکا تھا۔ میرے کمرے سے باہر نکلو۔ دانین کو اس کی نظروں، اس کے انداز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے کچھ کہنا ہے، بہت رک رک کر الفاظ ادا کیے تھے زرداد نے۔ تمہیں معاف کر تو دیا ہے، اب کیا تکلیف ہے پھر؟ وہ دان پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے کہے، کیا مصیبت تھی۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہاں کہ کچھ نہیں۔ زرداد نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، جبکہ آنکھیں ابھی بھی اس پر ہی مرکوز تھی۔ تو کچھ نہیں تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زبان کی سختی اس کے اندر کی نفرت کو بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبا کر وہ پرسوچ انداز میں کھڑا رہا، پھر وہاں سے نکل آیا۔ جب اسے جھوٹ بولا تھا تب سے وہ محبت ہے، تب زبان کس طرح آرام سے فکرے بنا لیتی تھی۔ اب جب اس سے سچ میں محبت ہو گئی ہے تو زبان لفظوں کو ترتیب میں دیتی رہ گئی، بولا کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ تو دانین آنا ہے کچھ دیر میں گھر رہ جاتی ہوں، سدرا نے اپنے کپڑے واپس اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ منال کے سسرال میں آج دعوت تھی سب کی۔ دانین کو ہسپتال میں کام پڑ گیا تھا اور وہ وہاں رک گئی تھی۔ اب سدرا کو دانین کی وجہ سے رکنا پڑ رہا تھا۔ چچی آپ جائیں، میں ہوں گھر، ویسے بھی کل مجھے کراچی جانا ہے تو میں اپنی تیاری کر لیتا ہوں، زرداد نے اپنے دل کی چوری کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے بات کرنے کی ہمت جمع کرتے کرتے آج ہفتے کا آخری دن رہ گیا تھا اور وہ اپنا بہت سا کام چھوڑ کے یہاں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بیٹھا تھا۔ آج آخری کوشش کرنی تھی اسے۔ دل کو ایک آس تھی کہ دانین اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی بات کو سمجھے گی۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے اور وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا بس یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کرے گا۔ گھر کی گھنٹی کی آواز نے اس کے خیالات میں خلل پیدا کیا تھا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دانین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ جا کیوں نہیں رہا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اماں، وہ سدرا کو آوازیں دے رہی تھی۔ جب سب چلے گئے ہیں، کوئی گھر پر نہیں ہے۔ دانین کو اپنے عقب سے زرداد کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی تھی جب وہ ایک دم اس کے آگے آ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اب بھی پورے اعتماد لڑکی تھی، کوئی پرانی دانین نہیں تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زرداد کے لہجے میں التجا تھی، محبت تھی، راتوں کو جاگ کر اسے سوچنے کی خماری تھی۔ دانین کو اس کا انداز عجیب سا لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی، وہ تھکا ہوا سا، بکھرا سا، شیو بڑی ہوئی، بکھرے سے بال، آنکھوں میں کتنے دن پوری نیند نہ لینے کا اثر۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے دل کے اندر اٹھنے والے محبت کے طوفان سے بالکل انجان دانین نے سوچا تھا۔ مجھے سکون چاہیے، درد بھری آواز میں زرداد کے منہ سے آواز نکلی تھی۔ تو اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ رستہ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ میرا سکون صرف تمہارے پاس ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ایک تڑپ تھی زرداد کی آواز میں۔ دانین کا چہرہ سست ہو گیا۔ میں نے تمہیں معاف کر تو دیا ہے، اب اور کیا کروں؟ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ اس کے بعد تم مجھے بار بار تنگ نہیں کرو گے۔ دانین نے اپنی طرف سے تو نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ ایک لمحے کو وہ
ساکت ہو گئی تھی۔ زرداد کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے زرداد۔ اس کے لہجے میں اس دفعہ سختی کا عنصر تھوڑا کم تھا۔ میں تم سے معافی نہیں، سکون مانگ رہا ہوں۔ وہی ٹوٹا ہوا لہجہ۔ دانین نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ سب کچھ تو پرفیکٹ تھا اس کی زندگی میں۔ جو وہ چاہتا تھا، اس کی کوئی بد دعا تک نہ لگی تھی اسے۔ پھر اب وہ اس سے کیوں سکون کا طلبگار تھا؟ دانین، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ جھکائے سر کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ بہت زور کا دھکا تھا جو اس سے پڑا تھا۔ وہ جو اس کے جواب کا منتظر تھا ایک دم سے لڑکھڑا کر سامنے پڑے شیشے کے میز پہ گرا تھا۔ ایک دھماکے سے میز کے اندر پیوست شیشہ ٹوٹا تھا اور زرداد کا بازو چیرتا ہوا ایک ٹکڑا اپنا کام دکھا گیا تھا۔ دانین تیزی سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے بازو سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بھاگا تھا۔ دانین، پلیز میرا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں۔ دانین کے کمرے کے سامنے کھڑا وہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ خون کے قطرے اس کے جوتوں اور فرش پر گر رہے تھے۔ دانین کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پلیز دانین، درد سے بڑی آواز ابھری تھی۔ گھنٹی کا شور گھر کے سناٹے کو چیر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا تھا۔ جہاں سے وہ گزر رہا تھا خون کے قطرے فرش پر نشان چھوڑ رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو سب سامنے کھڑے تھے۔ پاگل ہو تم؟ دانین کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ سکندر اس کا بازو پکڑ کے کھڑا تھا۔ اچھا گہرا کٹ تھا۔ چاچو، وہ پتہ نہیں سو رہی ہے شاید، اس کا دروازہ بجایا تھا میں نے۔ سترا، جاؤ اٹھاؤ، دانی کو کہو کہ اگر آ کر دیکھے پٹی کرے یا پھر ہسپتال لے کے چلے اگر زیادہ ہے کٹ تو۔ زرداد نے سب کو کہا تھا کہ وہ گر گیا تھا چلتے چلتے شیشے کی میز پر، نیچے پڑے رگ میں پھنس کے۔ دانین اس کے بالکل سامنے فرسٹ ایڈ باکس لیے کھڑی تھی۔ دانین، پٹی کرو اسے۔ زرداد، بیٹھو ادھر۔ انہوں نے زرداد کو بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ دانین پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو روئی سے صاف کر رہی تھی۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود ہی پہلے زخم دیتی ہو، پھر خود ہی مرہم رکھتی ہو، باری آواز میں سرگوشی کی تھی۔ دانین کا چہرہ کرب سے پہلے زرد ہوا اور پھر اذیت اور غصے سے لال۔ اس نے روئی کو زور سے اس کے زخم پر رکھا تھا۔ وہ ایک دم زرداد تھوڑا سا اوپر ہوا تھا، پھر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ اب نظریں جھکائے پٹی اس کے بازو کے گرد گھما رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا یہ کینچی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھسا دے۔ دانین نے اس کے اپنے اوپر کڑی ہوئی نظروں سے جھجلا کر سوچا تھا۔ وہ جان بوجھ کر زور زور سے پٹی کو گھما رہی تھی تاکہ اس کی توجہ اس پر سے ہٹ جائے اور اپنی درد کی طرف ہو جائے، پر وہ تو ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو اسے۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنا ہے۔ دل تو چاہ رہا ہوگا یہ کینچی میری آنکھوں میں گھسا دو۔ زرداد نے دھیرے سے پھر سرگوشی کی، جبکہ اس کے ہونٹ ہنسی کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دانی نے اضافی پٹی کاٹ کر کینچی ایک طرف رکھ دی۔ میرے دل نے کچھ بھی چاہنا چھوڑ دیا ہے، دانی نے سرگوشی پہ پرسخت لہجے پہ سے کہا تھا، اور وہاں سے چیزیں سمیٹتی اٹھ گئی تھی۔ زرداد کی ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کیسی ہو؟ سگریٹ کو منہ سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے فون کو کان سے لگا کر وہ بولا تھا۔ نہ کوئی سلام، نہ کوئی دعا۔ عجیب کوئی بدتمیز انسان ہو تم۔ منال کی خفا سی آواز فون سے ابھری تھی۔ ایسا ہی ہوں میں۔ مجھے دانین کا نمبر سینڈ کرنا ذرا، سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں خارش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے ہائے، تمہارے پاس اس کا نمبر بھی نہیں ہے؟ منال کو حیرانگی ہو رہی تھی۔ ہاں نہیں تھا، کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، کان کے پیچھے خارش کی تھی۔ اس نے اپنے دل کو بہت سمجھایا تھا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے کراچی آئے 3 دن ہو چکے تھے اور وہ ایسے ذہن پہ سوار ہوئی تھی کہ بس، اچھا میں بھیجتی ہوں تمہیں۔ وہ میری طرف کیوں نہیں آئے تم؟ اب وہ خفگی دکھا رہی تھی۔ اب تو حیدرآباد چکر لگتے رہتے ہیں، آؤں گا اگلی دفعہ۔ سگریٹ پھینک کر وہ ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کیوں؟ کیا ابا بات کرنا شروع ہو گئے ہیں تم سے؟ منال کی تشویش والی آواز ابھری تھی۔ جی نہیں، ہم دونوں کے مزاج ایک جیسے ہیں، یہ شکر ہے اب گھر گھسنے دیتے ہیں مجھے۔ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اچھا تم فکر نہ کرنا، مان جائیں گے آہستہ آہستہ، منال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تھا۔ اچھا چلو، اب کیا سر کھا رہی ہو؟ دانین کا نمبر سینڈ کرو مجھے۔ جاہل ہی رہنا، بنے پھرتے ہو سپر سٹار۔ اچھا وہ کچھ اور فرینڈز ہیں، ان کو بھی ملنا ہے تم سے، التجا والے انداز میں منال نے کہا تھا۔ اور یار بہت سر کھاتی ہو۔ اچھا بائے اب۔
وہ واقعی چڑ گیا تھا۔ اچھا دفعہ ہو جاؤ، بائے۔ منال نے خفگی سے کال کاٹ دی تھی۔ منال کا میسج چہرے اسکرین پر چمک رہا تھا۔ سردار نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کو کھولا تھا۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی جب فون کی رنگ سنائی دی تھی۔ ایک دفعہ تو فون بج کر بند ہو گیا تھا، اب دوسری دفعہ بج رہا تھا جب وہ جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا تھا۔ ہیلو، دانین کی مدھر سی آواز ابھری تھی۔ زرداد کے دل کو جیسے تسکین ملی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہیلو جی، کون؟ وہ پھر سے پریم سے بولی تھی۔ نمبر اگر اس کے پاس دانین کا نہیں تھا تو نمبر دانین کے پاس بھی اس کا نہیں تھا۔ دانین، بھاری چاہت کے خمار سے روندھی آواز میں زرداد نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ اس کی آواز کو کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ دانین نے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ آخر کو یہ اب چاہتا کیا ہے؟ دانین کو اس کی محبت پر ایک پل کو بھی یقین نہیں آیا تھا، بلکہ زرداد کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے اس کے سارے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے راتوں کو اٹھ کر اس نے بددعائیں مانگی تھی، جس نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا اور اپنی ہی نظر میں خود گر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل اذیت کو سہتی تھی۔ آج وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی جھوٹی روز بدلتی ہے، وہ اس کی جھوٹی روز بدلتی محبت پر یقین کر لے۔ دانین سکندر اب کوئی کچی عمر کی وہ بیوقوف دانین نہیں تھی جو اس کی اوچھی باتوں میں آ کر پھر سے اس کا شکار ہو جاتی۔ اور جو شخص ہر خوبصورت چیز کا دیوانہ ہو، اسے بھلا میری جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی سے محبت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ وہ ساکٹ بیڈ پر بیٹھی سوچے جا رہی تھی۔ فون کتنی بار پہلے بھی بج چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، کال کاٹی اور اس نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال کر فون کو ایک طرف بیڈ پہ اچھال دیا۔ بار بار فون لگا کر پاگل ہو گیا تھا، وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پھر کچھ ذہن میں آتے ہی دوسرے نمبر سے کال ملائی تھی۔ دوسرے ہی پل اس کی آواز ابھری تھی۔ دانین پلیز کال مت کاٹنا، تمہیں چاچو کی قسم۔ اتنی تیزی سے اس نے الفاظ ادا کیے تھے اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کال کاٹ دیتی۔ اس نے کال نہیں کاٹی تھی، پر دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ دانین میری بات سنو، وہ اب بول رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا، پر مجھے یار، وہ جھجلا کے بولا تھا۔ دانین مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ بڑی ہی ہمت ہاری ہوئی آواز تھی۔ دیکھو مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہو، بس تمہارا دل صاف نہیں ہو پا رہا میری طرف سے۔ وہ ٹیرس پہ ٹہل رہا تھا۔ دیکھو میں سنبھال لوں گا، میں سب کو راضی کروں گا۔ 3 انگلیوں کو جوڑ کر اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ دانین میری محبت پر اعتبار کرو، مجھے بس ایک چانس اور دے کر دیکھو۔ اس نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا جیسے التجا خدا سے بھی ہو۔ کچھ تو بولو دانین۔ دانین، ہیلو ہیلو، کال تو نہیں کٹی تھی۔ وہ کبھی فون کو کان سے ہٹا کر دیکھتا تو بھی کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کہتا۔ فون بیڈ پہ پڑا تھا اور دانین بیڈ پر کروٹ لیے سوئی پڑی تھی۔ جی تو یاد آ ہی گئی میری، نرمل نے ہینڈ بیگ سامنے پڑے میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی، لیکن چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ زرداد کے فون کالز نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا اور وہ نمبر بدل کے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی پیغامات، پہلے کچھ آرڈر کر لیں، بہت بھوک لگی ہے، یار میری جاب والے ہاسپٹل میں کراؤ پلیز، ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولی تھی۔ پھر اچانک دانین کے پریشان چہرے کو نوٹس کیا اس نے۔ تمہیں کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ اس نے میز پہ رکھے دانین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خیریت ہے، بس ایک کام کر دو گی میرا؟ دانین نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پرسوچ انداز میں نرمل کی طرف دیکھا تھا۔ بولو، وہ بغور دانین کو جائزہ لے رہی تھی۔ تم زین سے کہو میرے گھر رشتہ بھیجے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی۔ نرمل کی بانچیں کھل گئی تھیں، آنکھوں میں شرارت تھی۔ تو یہ بات ہے جناب، زین کی تو لاٹری نکل آئی، تم فکر نہ کرو میری شہزادی، سب مجھ پہ چھوڑ دو، وہ اپنے مخصوص شوقپن میں بول رہی تھی۔ زرداد، ایک تو تمہاری کبھی سمجھ نہیں آئی ہمیں، کیا چیز ہو تم؟ اشال نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے زرداد کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ خود بھی اس سے بھی زیادہ پریشان حال لگ رہا تھا۔ زری دانین کی منگنی ہے آج شام کو، اور تم یہاں کھڑے ہو مجھ سے کہہ رہے ہو چلو اس سے میرے رشتے کی بات کرو، تمہارے نزدیک کی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ اشال ماتھے پر 100 بل ڈالے اس پہ چیخ رہی تھی۔ اور وہ جس سے تمہاری بات پکی ہوئی ہے، منسا، اس کا کیا؟ ہاں اب بولو۔ اشال، اس کا
नीचे को झुका चेहरा ऊपर को उठा के बोली थी, भाड़ में जाए वो मेरी तरह से। वो धारने से कैसे अंदाज में बोला था। आंखों में लाली थी जो बहुत सी शब की बेदारी का वाज़िया सबूत थी। तुम यूं ही फजूल बहस करती रहोगी और उधर मंगनी हो जाएगी उसकी। जरदाद को अब गुस्सा आ रहा था। आज सिकंदर के फ़ोन पर उसे इस बात का पता चला था कि दानीन का रिश्ता आया है और दानीन की ही मर्ज़ी शामिल है इसमें। आज उसकी मंगनी हो रही है। वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम पागल मत बनो, विशाल ने आवाज़ को धीमा रखकर उसे समझाना चाहा था। नहीं करती वो उसे पसंद, मुझे पता है। तुम मुझे बताओ, तुमने मेरा साथ देना है या नहीं? वो दो टोक अंदाज में कह रहा था और खड़ा हो गया था। जरी क्या चीज़ हो तुम, जीने दो सबको उनके हाल में। जब भी मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाती हूँ, एक नया तमाशा शुरू कर देते हो तुम। पहले मंशा के लिए अब सबको इतनी मुश्किल से राज़ी किया और अब जब उसके साथ सब बात हो चुकी है तो तुम कह रहे हो तुम्हें उससे मोहब्बत भी नहीं थी। दानी से है मोहब्बत? इशाल ना समझ आने वाले अंदाज में सर पे हाथ रखा। कल को तुम्हें दानी से भी मोहब्बत नहीं होगी। इशाल का लहजा अब सख्त था। मैं जा रहा हूँ, मैं खुद ही बात कर लूँगा। मैं तुम में से किसी ने भी मेरा साथ दिया भी है? वो धारता हुआ आगे बढ़ा था। रुको, मैं चलती हूँ। अचानक आने वाले ख्याल से वो उठी और कमरे की तरफ चल पड़ी थी। जरदाद ने मनसा की दफ़ा उसे बिल्कुल रिएक्ट किया था, अब कर रहा था। इशाल को उसके दिल की सच्चाई पर यकीन आ रहा था। वो रानिया की चंद चीज़ें बैग में डालती हुई उसके साथ हैदराबाद के लिए निकल के पड़ी थी। रास्ते में जरदाद उसे पूरी तरह कायल करने में कामयाब हो गया था। उसे कहो अपनी मोहब्बत संभाल के रखे। हारून का गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो पहले ही कह चुका था इस लड़के की बिल्कुल ज़मानत नहीं देता, खबीस है ये पूरा। वो सिकंदर की तरफ मुंह करके बोल रहे थे। उनको गुस्से से सांस चढ़ा हुआ था। इशाल को आगे करके वो खुद ऊपर चला गया है। सिकंदर खामोशी से पुरसोच अंदाज में बैठे थे। अब क्या हम ख़ानदान का तमाशा बना लें इस खबीस के लिए? सब हक्का बक्का खड़े थे जरदार की इस फरमाइश पे। हारून का बोल बोल कर बुरा हाल था। उनका बस नहीं चल रहा था सर तोड़ दें जरदाद का। दानीन पॉलर गई हुई थी। भाई साहब, एक मिनट, आप बैठें। सिकंदर ने हारून को सोफे पे कंधा पकड़ के बिठाया था। जरदाद ने जो भी कहा है उस पर सोचा जा सकता है। इतनी कोई गलत बात नहीं की उसने, सिकंदर ने धीमे लहजे में कहा था। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी उन्हें रत्ती भर भी जरदाद पे गुस्सा नहीं आया था। जैन बाहर का लड़का है, जो भी है दिल में एक डर है अपनी बेटी देते हुए। अगर जरदाद से दानीन की शादी हो जाती है तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात हो सकती है। हारून अब सिकंदर की बात थोड़े तहम्मुल से सुन रहे थे। और जो नीलम का कज़न था जो इतने मान से रिश्ता लेके गया था, वो समरा हरगिज़ इस बात से खुश नहीं थी। माथे पर सो बल डालकर बोली, अम्मा वो कह रहा था इतना अरसा हो गया उसकी मनसा से कोई बात नहीं हुई। इंतहाई बदतमीज़ लड़की है और उसका तो उससे तब ही मन खट्टा हो गया था जब उसे बुरे हाल में छोड़कर चली गई थी। इशाल ने सबको कायल कर रही थी। शाज़र, तुम दानीन को पॉलर से ले आओ, मैं उनसे बात करूँगा, तभी कोई फ़ैसला होगा। हारून ने दो टोक बात करके सबको खामोश करवा दिया था। तो फिर ये बात ही नहीं बनती। बच्ची खुद कह रही है कि वो नहीं कर सकती किसी भी सूरत में जरदाद से शादी। दानीन हल्के से पीच पिंक रंग के सूट में सलीके से किए हुए मेकअप और ज्वेलरी जेबतन किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। सर झुकाकर वो सामने सोफे पे बैठी थी और चेहरा सुर्ख हो रहा था ज़ब्त से। दिल कर रहा था जाए और मुंह नोच ले जरदाद का। खुद को समझता क्या है? बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में, सिकंदर दानीन के सर पर खड़े कह रहे थे। वो धीरे से उठी थी और सिकंदर के साथ चलती हुई अपने कमरे में आई थी। सिकंदर ने दानीन के सर पर हाथ रखा था। देखो बेटा, मैं जो कह रहा हूँ इसे समझना। उन्होंने धीमे लहजे में ठहर के बात की थी। जरदाद मुझे बहुत अजीज़ है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, दिल का भी अच्छा है। हाँ, कुछ गलतियाँ पहले जवानी में करता रहा, पर अब एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा, हर लिहाज से तुम्हारे मुस्तकबिल की रोशन होने की ज़मानत दे सकता है। मैं चाहता हूँ दिल से कि तुम शादी कर लो उससे। सिकंदर का हाथ अभी भी दानीन के सर पे था। जैन अच्छा होगा, मैं ये नहीं कहता वो अच्छा नहीं है, पर मेरे दिल
پر مجھے عجیب سا ڈر ہے بیٹا، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ بیٹی کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب تم بولو، تم کیا چاہتی ہو؟ میری خواہش جاننے کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے دانین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں زین سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے زرداد سے شادی نہیں کرنی، گھٹی سی دھیمی سی آواز میں دانین نے کہا تھا۔ بابا پلیز مجھے زرداد کے لیے قائل مت کریں، میں اس کے ساتھ ہرگز خوش نہیں رہ سکوں گی۔ سکندر نے دانین کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خوش رہو میری گڑیا، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ چھت پر انگاروں میں لوٹ رہا تھا۔ نیچے صحن میں زین دانین کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ اس کی کوئی 5ویں سگریٹ تھی۔ آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا، تکلیف تھی۔ اشال نے بتایا تھا کہ سب مان گئے تھے لیکن دانین نہیں مانی تھی۔ دانین ہنس رہی تھی۔ زین اور اس کے گھر والے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ زین کو کوئی بھی بہت ہی شریف و نفس قسم کا سادہ سا لڑکا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ تھا۔ دانین سے زیادہ شرما رہا تھا وہ۔ زرداد کا دل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے گلا دبا دے زین کا، جس کے پہلو میں اس کی محبت بیٹھی تھی۔ اس نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دانین نے چونک کے دیکھا تھا۔ زرداد آنکھوں میں خون بھر کر اجڑی ہوئی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ ڈریسنگ میز کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زرداد تیزی سے دانین کی طرف بڑھا تھا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر زور سے اس کا وجود دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ ہنوز دانین کے ہونٹوں پر تھا۔ زرداد نے اسے دیوار سے لگا کر خود کو اس کے ساتھ یوں لگایا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زرداد کی سانسوں کی آواز تک اسے سنائی دے رہی تھی، جو غصے سے تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ تڑپنے کسی انداز میں اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے فولادی جسم کے آگے سب کوشش ناکام تھی۔ دانین، سکندر، شادی تو تمہاری مجھی سے ہوگی، اس کے کان کی قریب وہ گرایا تھا، اور پھر دوسرے ہی ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی کو اتار دیا تھا۔ دانین مسلسل اپنے ہاتھ کو جھٹکے دے رہی تھی۔ تکلیف سے آنکھوں میں پانی تھا۔ زرداد نے بری طرح سے اس کی انگلی سے نوچی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بے آواز قدموں سے وہ اوپر آئی تھی۔ زور کے دھکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ زرداد بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا تھا۔ چہرے پر ایسا سکون تھا کہ اس کے آنے کی خبر جیسے پہلے سے ہی ہو۔ دانین کا خون جل کر رہ گیا تھا۔ سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ دانین کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے کھانسی آنے لگی تھی۔ ایک بار کو وہ ہوا میں ہاتھ مار رہی تھی دائیں بائیں، اور دوسرے ہاتھ کو ناک پہ رکھا ہوا تھا۔ میری رنگ واپس کرو زری، انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا۔ دے دوں گا، بے فکر رہو، بڑے انداز سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زری، میں اسی وقت جا کر تایا ابو کو بتا دوں گی، میری رنگ واپس کرو۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ قدم پیچھے جا رہے تھے۔ جاؤ، ابھی جاؤ۔ ویسے بھی یہاں میری شرافت اور محبت پر کسے اعتبار ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھے بالکل اسی کے سامنے کھڑا تھا۔ تو ایسا کرنے سے کیا تم پر اعتبار کر بیٹھوں گی میں؟ بھول ہے تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، پر اس نے تو آج جیسے شرافت ملائے تار رکھ چھوڑی تھی۔ دانین نے جیسے ہی نظر اس سے ملائی، اس نے شرارت سے اپنی دائیں آنکھ دبائی تھی۔ چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ نچلے ہونٹ کا ایک کونا دانتوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دانین ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ رنگ صحیح وقت پر صحیح جگہ جائے گی، تمہیں ابھی بالکل نہیں ملے گی۔ اس کے چہرے پر گری، اس کے بالوں کی لٹ کو دھیرے سے چھوا تھا۔ دانین نے زور سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تو زرداد نے اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا تھا۔ شرافت تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی دانین سکندر۔ بڑے پیار سے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ ویسے ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہوا تھا۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ آواز دکھ، درد اور ضد پہ آنے کی وجہ سے بھاری اور کھردری سی ہو گئی تھی۔ میں بھی کراچی جا رہا ہوں، یہ رنگ تمہاری امانت ہے، میں خود تمہیں پہناؤں گا، فکر نہ کرو، لیکن ابھی نہیں۔ جاؤ اب، شاباش۔ واپس جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا پھر سے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارا ایسے کرنے سے میں پھر سے تمہاری گھٹیا محبت پر یقین کر بیٹھوں گی تو زردار یہ تمہاری بھول ہے، سمجھے تم؟ انگشت انگلی کی اکڑ دانین کے پختہ ارادے اور زردار کے لیے نفرت کا واضح ثبوت تھی، اور میری
اور میرے زین کی سچی محبت پر ایسی ہزاروں انگوٹھیاں قربان۔ بڑے حقارت سے ناک اوپر چڑھائی تھی۔ رکھو شوق سے اپنے پاس۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار گئی تھی۔ زرداد نے زور کا کہکا لگایا تھا، میری اور میرے زین۔ اس نے زرے لب دانین کے الفاظ کو دہرایا تھا اور پھر کہکا لگایا تھا۔ کہکا اتنا جاندار تھا کہ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے۔ پھر بیڈ سے اٹھا تھا اور ارد گرد تلاش شروع کر دی تھی۔ کہاں رکھ چھوڑی تھی وہ سرخ ڈائری؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے سوچ رہا تھا۔ سانولی سلونی سی محبوبہ، تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے جانے کیسی آس دلائیں، ہائے ہائے کرے سب لڑکے۔ زرداد کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سٹیج پر لاکھوں لوگوں کے دل کی دھڑکن بنا گا رہا تھا۔ لڑکیاں لڑکے سب اس کے ساتھ جھوم رہے تھے، گا رہے تھے۔ زرداد نے اس کے گانے کا ریمیک کیا تھا اور اس کی آواز پر یہ گانا سب لوگوں کے دل کی دھڑکن بن کے دھڑکنے لگا تھا۔ ہر جگہ یہی گانا سنائی دینے لگا تھا۔ زرداد اب ہر طرح سے اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ آئے دن انٹرویوز، سب سے پہلے بڑے اشتہار کا برانڈ ایمبیسڈر وہی تھا۔ زری کے نام سے اس نے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا تھا اور اب اس کی حیدرآباد والی کپڑوں کی دکان زری برانڈ کے نام میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سکندر اور شاذر نے اس معاملے میں بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ دنوں میں سب حالات بدل کے رکھ دیے تھے۔ 7 ماہ کے اس پورے عرصے میں اس نے دانین سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہی نہیں، اس کی محبت کی شدت میں بھی کوئی کمی آئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی محبت کی شدت میں کوئی کمی آئی تھی۔ محبت کا رنگ تو گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دانین کے نام سے اس نے ایک البم بنا ڈالی تھی، دانی، جس کا مین گانا یہی تھا، جس میں پوری دنیا جھوم رہی تھی آج اس کے ساتھ۔ منسا کی دوبارہ کبھی اس نے کال تک نہیں اٹھائی، لیکن وہ ابھی بھی اس سے اپنی پوری کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح پھر سے پیچ اپ ہو جائے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا، شور و غل، چیخو پکار، سیکیورٹی کے بیچ میں سے گزرتا ہوا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا تھا، جس کے بند شیشوں کو ہاتھ لگاتے کو بھی لڑکیاں اپنی خوش قسمتی تصور کر رہی تھیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دانین نے صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ نائٹ شفٹ کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ ذہن سے بہت کم بات ہوتی تھی اس کی۔ وہ کبھی کبھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے دانین کو کال کرتا تھا۔ آج بھی وہ زرداد کا گانا سننے پر اس کا دل مچل گیا تھا۔ اچھا سنو، ایک گانا بھیج رہا ہوں، جب بھی سنتا ہوں تمہارا چہرہ لہرا جاتا ہے آنکھوں کے آگے۔ زین کی ملتان کے کسی ہاسپٹل میں جاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنا آبائی گھر بھی وہی تھا۔ ان دونوں کی شادی کی تاریخیں رکھی جا چکی تھی۔ بھیجیں آپ، میں سنتی ہوں، سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ فون کو ایک طرف رکھ کے آنکھوں کو ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دبایا تھا۔ پیغام کی بیپ کے ساتھ ہی اس نے فون اٹھایا۔ تھوڑی دیر پروسیسنگ کے بعد ویڈیو زرداد کی آواز کے ساتھ گونج رہی تھی۔ سامنے سلونی سی محبوبہ، تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے جانے کیسی آس دلائیں، ہائے ہائے کرے سب لڑکے۔ دانین نے فوراً ویڈیو بند کر دی تھی۔ چہرہ تپنے لگا تھا۔ اس گانے سے تو اسے نفرت سی ہو گئی تھی۔ ہر جگہ یہی گانا بجتا رہتا تھا۔ آج کل اس نے کچھ بھی تو ایسا نہیں کیا تھا۔ ہاں، بس ایک اس کی منگنی کی رنگ آج بھی اس کے پاس تھی۔ اس کے بعد نہ کبھی کال کر کے تنگ کیا، نہ کبھی حیدرآباد آیا۔ اگر آیا بھی تو گھر نہیں آیا۔ جھوٹی محبت کا خمار بس اتنا ہی ہوتا ہے زرداد ہارون۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں، لیکن کانوں میں ابھی بھی اس کی آواز گونج رہی تھی، سامدی سلونی سی محبوبہ۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ تم پاکستان آؤ۔ سامنے پڑے جوس کے گلاس کے کناروں پر اپنی انگلی کو آہستہ آہستہ پھیرتے زرداد نے سامنے بیٹھی منشا کی طرف دیکھا تھا۔ منشا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرداد، 6 سال کا ریلیشن یوں ختم نہیں ہوا کرتا۔ منشا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، رشتہ چاہے 6 سالوں کا ہو یا 2 سالوں کا، یوں ختم نہیں ہوا کرتا، پر تمہارا اور میرا یوں ہی ختم ہوا کرتا ہے۔ یہ رسم تم نے ہی شروع کی تھی پہلے، سپاٹ لہجے میں جواب ملا تھا۔ وہ اس بات پر تھوڑی سی جذبز ہوئی تھی۔ منشا زرداد کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا کوئی ایک بھی تاثر دیکھنے میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ زرداد، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ عشق، کرب میں لپٹی ہوئی بھاری آواز میں جواب ملا تھا۔ کس سے؟ منشا کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہے کوئی ظالم؟ جوس کا گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے چہرے پر قاتل مسکراہٹ لاتے اس نے کہا تھا۔ تو جو مجھ سے تھا وہ کیا تھا زرداد؟ منشا نے آنسو میں رندھی ہوئی آواز سے کہا تھا۔
خود ساختہ محبت جس میں میرے دل سے زیادہ کردار میرے دماغ کا تھا، وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ اب میرے اندر کا سارا انتظام اس کمبخت دل نے سنبھال رکھا ہے، وہ کہکا لگا رہا تھا۔ منسا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منسا کی آنکھوں کی نمی صاف واضح تھی۔ دیکھو، دماغ ابھی بھی کبھی کبھی قید خانے کی چھوٹی سی کھڑکی سے چیخ چیخ کر دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا تھا، آنکھوں میں نمی اس کے بھی تھی۔ مرد مضبوط جسم کا مالک ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کا بھی اسی مٹی سے سینچا ہوتا ہے جس سے عورت کا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت آنسو گال پر گرا کر سکون پا جاتی ہے، لیکن مرد کو اپنے آنسو بھی پی کر دل پر ہی گرانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو دل کا دورہ پڑنے کی شرح میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ منسا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی بات کرنے کو تھی ہی نہیں، ایک ایسی ہی لاش کی طرح اٹھی تھی اور چل دی تھی، جبکہ زرداد اپنے سر کو جھکائے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی یا احمد کے ساتھ نکلو گی؟ حیدرآباد کے لیے گاڑی میں بیٹھا وہ اپنے کوٹ کو آگے والے بٹن کو کھول رہا تھا۔ ڈرائیور اس کے حکم کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم جا رہے ہو دانین کی شادی پر؟ حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتی ہوئی شال کی آواز ابھری تھی۔ میں نہیں جاؤں گا تو شادی کیسے ہوگی؟ کہکا لگایا تھا۔ بکواس مت کرو، دیکھو تم مت جاؤ، میں تمہیں ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ روحان سی آواز میں شال اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، یوں بولو آؤ تمہیں لینے، سن گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شام کو دانین کی مہندی تھی، ابھی 4 بج رہے ہیں۔ نہیں تم جاؤ، میں آؤں گی احمد کے ساتھ، احمد ابھی آتے ہوں گے آفس سے۔ اشال کی آواز بھی بھائی کی محبت میں نمی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آؤ، میں جا رہا ہوں۔ اس نے ڈرائیور کو حیدرآباد نکلنے کا اشارہ کیا تھا اور خود سیٹ سے ٹیک لگا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جناب بھی پہنچ گئے ہیں، منال نے اس کے سر پہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کون؟ زری؟ بہت گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ دانین کا رنگ ایک دفعہ زرد پڑا تھا۔ جی جناب، وہی۔ اشال نے تو بہت روکا اس کو، پر تمہیں تو پتہ ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے کوئی روکے اسے۔ منال اب پیچھے ہو کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ خیر تم پریشان کیوں ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے۔ منال نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں تو پریشان کیوں ہوں گی؟ وہ منال کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سنا رہی تھی۔ منال کمرے سے چلی گئی۔ وہ اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد مختلف لگ رہی تھی۔ نگرا ہوا گندمی رنگ، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ، پھولوں کا زیور پر آنکھیں، چہرہ ساکت، جذبات احساسات سے خالی۔ زرداد نے سب کچھ نوٹ ڈالا تھا، کھرچ ڈالا تھا اس کے دماغ سے۔ محبت کے جذبے سے ایسا اعتبار اٹھا تھا کہ ایک پل کو بھی کبھی اسے زین کی محبت پہ بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کرنے کے لیے بازو اوپر کیے تھے۔ بہت کچھ زرداد کی وجہ سے بدل گیا تھا، سوائے اس گھر کے جو ہارون کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی گھر کے صحن میں ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی مہندی کے لیے اسٹیج سجا تھا، پر اس دفعہ انتظام اتنا شاندار تھا کہ سب حیران تھے۔ زرداد نے کسی چیز کی کمی نہ رکھی تھی۔ باہر ساؤنڈ سسٹم پر اونچی اونچی آواز میں گانے بج رہے تھے۔ وہی گانا بج رہا تھا۔ دانین نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی تھی۔ وہ مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پہ آیا تو سب لوگ بے یقینی کے عالم میں اس کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ زرداد نے مہندی اپنی انگلی کے پور سے اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر پتے پر لگا دی تھی، پھر تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا۔ یہ پہلی شادی ہوگی جس میں دلہے نے اپنی دلہن کو مہندی لگائی ہے، بھاری آواز میں اس نے دانین کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ دانین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اپنے مخصوص انداز میں آنکھ دبائی اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ دانین ناسمجھی کی حالت میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے اس کے ذہن میں؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب کی فرمائش پر وہ گٹار تھامے اپنا وہی گانا گا رہا تھا، سانولی سلونی سی محبوبہ۔ گانے کے بول دانین کو زہر لگ رہے تھے۔ آنکھیں محبت سے بھر کے وہ بار بار کنکھیوں سے دانین کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے لیے اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اس کی آواز پر دانین نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ بھی اندر ہی آئی تھی کچھ دیر پہلے اس کے گانے سے گھبرا کر۔ تم نکلو یہاں سے ابھی، وہ ہڑبڑا رہی تھی۔ اس کے ایسے کمرے میں آنے پر اس دن کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ جاتا ہوں ابھی۔ ویسے بھی
कल तुम मेरे पास ही होगी, तो आज इतनी बेताबी नहीं दिखानी चाहिए। वो शरारत से हंस रहा था। बकवास मत करो और निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं ताया अब्बा को आवाज़ दे दूंगी। कोई नहीं सुनेगा, सब बाहर सहन में है। मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें कहने आया था। राहत बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, कल नहीं सोने दूंगा। वो कहकहा लगा रहा था। दानीन का जब से रंग सुर्ख पड़ने लगा था। निकलो मेरे कमरे से बाहर, अभी इसी वक्त, वो चीखने से कैसे अंदाज में बोली थी। जा रहा हूँ, मुस्कुराता हुआ वो बाहर चला गया था और दानीन नोच नोच कर अपना जेवर उतार रही थी। क्या मजाक है ये? जैन अपने सामने पड़ी डायरी और अंगूठी को देख रहा था। मजाक नहीं है, यह हकीकत है। बड़े अंदाज में मुस्कुराया था जरदाद। तुमने डायरी पढ़ ली है? पता तो चल गया होगा कितनी मोहब्बत है उसे मुझसे, गंभीर बारी आवाज़ में कहा था। रात के 3 बजे वो जैन के कमरे में, उसके ड्राइंग रूम में, उसके सामने मौजूद था। जैन से उसकी पहली मुलाकात हो रही थी। दानीन क्या कभी किसी घर वाले ने भी जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। हाँ, सिर्फ इतना पता था कि उसको कि शाजिर का एक छोटा भाई भी है जो कराची में होता है। उसको तो यही लगा था मैं शायद उसे ना अपनाऊं, इसीलिए खामोशी से तुम्हारे प्रपोजल की एक्सेप्ट कर बैठी थी। कुर्सी के दोनों बाजू में अपना बाजू टिकाकर वो आगे को झुक के कह रहा था। जैन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करता रहूँगा, और वो भी करती रहेगी, चाहे इस हकीकत के बाद भी आप उसे अपना लें। अब जरदाद कंधे उचकाता हुआ पीछे हुआ था। जैन कैसे ना यकीन करता। इस हकीकत की ना सिर्फ डायरी ही सबूत थी, बल्कि दानीन का उसके साथ रवैया भी सबूत था। जैन को कभी भी अपने लिए अपनायत का एहसास नहीं हुआ था उसकी तरफ से। आप भी कॉल करेंगे चाचू को और मना करेंगे। मेरी और दानीन की यह हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बड़े इल्तिजा के अंदाज में जरदाद ने कहा था। जैन ने एक नज़र अंगूठी की तरफ डाली और उसकी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।